جی، سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ یہ کسی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کیا پیشگی بھی دی جا سکتی ہے؟ یعنی ایک شخص صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر سال بھی گزر گیا، اب جو اگلے سال وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو کیا زکوٰۃ کا وقت آنے سے پہلے، یعنی جو اس نے تاریخ متعین کی تھی کہ فلاں تاریخ کو دوں گا، تو آیا اس سے پہلے دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ پیشگی ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں بالکل پیشگی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس دن ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا جس دن اس نے خریدا ہے اس کا اعتبار ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ جس دن آپ نے خریدا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن اس کی بازار میں قیمت دیکھی جائے گی کہ وہ کتنی قیمت کا ہے، اسی اعتبار سے اس قیمت کے اعتبار سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک صاحب معلوم کر رہے ہیں کہ حج اور شادی وغیرہ کے لیے جو پیسہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جو آپ نے حج پہ جانے کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس جیسے کہ 4-5 لاکھ روپیہ جمع کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے شادی کے لیے جمع کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر ایک سوال ہے کہ بیچ سال میں اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ میں نے اس کا جو شروع میں بیان دیا تھا اس میں بتا دیا تھا کہ 20 سال میں اگر آپ کے پاس پیسہ آیا، جتنا آیا وہ پھر جو آپ زکوٰۃ نکالیں گے اس زکوٰۃ اس دن اس کا اعتبار ہوگا آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ جو بیچ میں آیا، آمدنی آپ کی بڑھی ہو یا گھٹی ہو، دن کا اعتبار وہی ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ ایک صاحب زید ہیں جو یو پی سے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دی جائے گی؟ زکوٰۃ کس کو نہیں دی جائے گی؟ یہ بھی دیکھیے محترم سامعین، اس کو بھی ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کو نہ دیں۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہو تو پہلے تو آپ تحقیق کر لیں، اگر صاحب نصاب ہوگا کوئی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں جائے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اب اس کا اصول یہ ہے زکوٰۃ نہ دینا کس کو نہیں دی جائے گی کہ جس کی نسل سے آپ ہیں اس کو زکوٰۃ نہیں، یعنی اوپر والے ہو گئے جیسے کہ باپ، دادا، پردادا، سکڑ دادا اور اوپر تک جو بھی رشتے آپ کے چلتے ہیں، دادی، پردادی، سکڑ دادی۔ اسی طریقے سے نیچے والے رشتے ہیں آپ کے نسل کے جیسے کہ نانا، نانی اور بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی۔ اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ البتہ جو فروع ہیں، جو ان کی برانچز ہیں، جیسے بھتیجا ہے، بھتیجی ہے اور بہنوئی ہے، بہن ہے اور دوسرے اسی طریقے سے جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں اس میں، بلکہ رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے اس کا ثواب ہے، دوسرا آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ بالکل دیجیے۔ ایک مسئلہ دریافت کیا ہے غازی آباد سے کہ اگر میں نے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور بعد میں یہ پتہ لگا کہ یہ تو صاحب نصاب نہیں تھا، تو اب میں کیا کروں؟ زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کروں یا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ جی آپ نے صحیح سوال کیا، زکوٰۃ آپ کی نہیں ادا ہوئی۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہوا کہ یہ صاحب نصاب نہیں تھا اور آپ نے زکوٰۃ دے رکھی اس کو، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لہٰذا ہم کو زکوٰۃ جو ہے وہ تحقیق کر کے ہی ادا کرنی چاہیے۔ جی اسی طرح جو سید خاندان والے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی بیوہ ہے اور اس کے پاس پلاٹ ہے، جائیداد ہیں
بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی تو بیوہ ہے، اس کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کے تو شوہر رہے نہیں، اس کے بچے ہیں، تو اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ بیوہ کے پاس کوئی پلاٹ تو نہیں ہے، کوئی مکان تو نہیں ہے اتنا بڑا، یا اسی طریقے سے کوئی مالیت اس کے پاس ایسی نہ ہو اتنی بڑی کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن رہی ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ تحقیق کر کے بیوہ کو دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب معلوم کر رہے ہیں جو مدرسے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ مدارس کے بھی زکوٰۃ حاصل کرنے والے، کلیکٹ کرنے والے آتے ہیں، سفراء آتے ہیں رمضان کریم میں، تو ان کو کیا زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ آپ کو اس مدرسے کی تحقیق کر لیں، اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس مدرسے میں غریب فقیر طلباء پڑھتے ہیں، تب تو آپ اس مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود اس مدرسے میں جا کر کے ان غریب طلباء کو جا کر کے خود دیں، اور اس زکوٰۃ کے پیسے کو وہ پھر چاہیں تو وہاں کے محتمم کو دے دیں، اور محتمم اس کو پھر جو ہے وہ جو مدرسین ہیں ان کی تنخواہوں میں ادا کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ رہا مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ دینے کا۔ مدارس اسلامیہ میں ضرور زکوٰۃ دیجیے، وہاں پر آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ ایک تو آپ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، دوسرے ایک دین کا فروغ ہو رہا ہے، ان مدارس سے دین پھیل رہا ہے، وہاں سے بچے پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں، تو ضرور دیجیے وہاں پر۔ اسی طریقے سے ایک تو سوال کیا ہے مریض کے بارے میں، ایک مریض ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو زکوٰۃ دے دوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ مریض کو آپ جو ہے اس کو مالک بنائیے، سمجھے کسی ہاسپٹل میں کوئی مریض داخل ہوا یا وہ خود داخل ہونے جا رہا ہے جس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو مالک بنا دیجیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاسپٹل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہاسپٹل میں دیتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پہلے وہاں تحقیق کر لیں، اور جو مریض ہو وہ مریض سے اجازت لیں کہ بھائی ہم تمہیں دے رہے ہیں، یا پھر ہاسپٹل والے ایک ادارہ وہاں قائم کریں، اس ادارے میں ایک کاؤنٹر ہو جس میں وہ مریض جائے، اور وہاں ایک فارم ہوگا، فارم بھر کر کے اس کو وکیل بنائے وہ مریض، کہ بھائی میں نے فلاں کو وکیل بنایا، جو بھی زکوٰۃ آئے وہ میرے علاج میں خرچ کر دی جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا مریضوں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے ڈائریکٹ کہ بھائی میری طرف سے علاج کر دو، بلکہ آپ اس مریض سے دوسرا یہ کہ اگر ہاسپٹل والے پہلے ہی اپنے مریضوں سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ بھائی آپ غریب ہیں، نادار ہیں، آپ سے خرچہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہمارے پاس کچھ ایسا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے، تو اگر تم کہو تو ہم اس میں سے خرچہ اٹھا لیں، تو اگر وہ مریض اجازت دے دیتا ہے تو آپ بالکل اس کو جو ہے اس پیسے کو، زکوٰۃ کے پیسے کو اس مریض کے علاج میں لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ نئے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے اور اس میں ایک فیکٹری لگائی ہے، اس فیکٹری میں میں نے مشینری لگائی ہے، مشینری سے میں کچھ مال بنا رہا ہوں، تو اب مجھے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہوگی؟ تو دیکھیے اس میں آپ نے جو فیکٹری لگائی ہے اس کے بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نہ مشینری پہ زکوٰۃ ہے، بلکہ آپ جو پروڈکٹ اس سے تیار ہو رہا ہے اس مشین سے، اس پروڈکٹ پہ جو پیسہ آ رہا ہے اس سے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس پروڈکٹ پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عامر صاحب سوال کر رہے ہیں بجنور سے، معلوم کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ شیئر خرید لیتے ہیں کمپنی سے، تو اس کی کس ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی، یہ آج کل کا دور میں کچھ شیئر وغیرہ لوگ خرید لیتے ہیں، تو شیئر کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی حساب سے آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے 1,00,000 کے شیئر آپ نے خرید رکھے ہیں، تو 1,00,000 پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اگلے سال جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس وقت ان شیئرز کی مارکیٹ میں جو ویلیو ہوگی وہ دیکھیں گے، اور اس ویلیو کا 2.5% یعنی 40% حصہ آپ نکالیں گے۔ تو ایک تو اصل میں بک ویلیو ہوتی ہے ان کے ہاں، ایک فیس ویلیو ہوتی ہے،
شیئر مارکیٹوں میں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نہ بک ویلیو کا اعتبار نہ فیس، بلکہ مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اس ویلیو کا اعتبار ہوگا، اس پہ جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ جی احمد نے سوال کیا ہے ہم سے، اور یہ دہلی سے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس پلاٹ ہیں، کچھ بلڈنگیں ہیں، کچھ دکانیں ہیں، تو آیا ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے بلڈنگ اور پلاٹ، دکان وغیرہ جو بھی آپ نے خریدی ہیں، اگر آپ کی نیت خریدتے وقت ان کو بیچنے کی تھی کہ میں ان سے بیچوں گا، تو یہ مال تجارت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں لیا بلکہ اپنے استعمال میں لائیں گے، تو یہ آپ پہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آپ نے نیت تو کی تھی خریدتے وقت بیچنے کی، لیکن بعد میں آپ کی نیت بدل گئی کہ اس پلاٹ پہ اپنا گھر بنا لیں گے یا فارم ہاؤس بنائیں گے، تو پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، بلڈنگ پر۔ ہاں البتہ جو آپ نے مکان لیا ہوا ہے اس سے جو کرایہ آئے گا وہ کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اور سوال ایک صاحب نے یہی شیئر کے تعلق سے کیا ہے کہ شیئر بیچنے کی غرض سے لیے گئے ہوں یا کسی اور غرض سے لیے گئے ہوں تو آیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ جی اگر آپ نے شیئر بیچنے کی غرض سے لیے ہیں لیکن ان کی قیمت بیچ میں گر گئی یا بڑھ گئی، بکے نہیں، سمجھو شیئر بک ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ جو ہے آپ نکالیں گے ریٹ جو مارکیٹ کا ہوگا اسی حساب سے نکالیں گے۔ اگر آپ کے شیئر پڑے ہوئے ہیں، بک نہیں رہے ہیں، تو آپ کو مارکیٹ ویلیو اس وقت دیکھنی پڑے گی جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کا آپ 2.5% نکال دیں گے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ پگڑی پر کوئی مکان یا دکان لیا گیا، پگڑی پر پیسہ دیا جاتا نا، تو اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جی اس طرح کی پگڑی پر مکان یا دکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ کرائے کی شکل میں جو رقم آئے گی، کرائے کی شکل میں جو رقم آئے گی اس پر آپ کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، سونا اگر کسی کے پاس ہے اور اس کو جو ہے قرض کی ضرورت پیش آ گئی اور یہ اس نے اپنا سونا گروی رکھ دیا، رہن رکھ دیا، تو اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں؟ جی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ نے گروی سونا رکھا ہوا ہے کسی کے پاس قرض لے کر کے، تو آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، ذاکر صاحب ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں نے میوچول فنڈ میں پیسہ لگایا ہوا ہے، اب وہ کبھی مارکیٹ میں گھٹ رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے، تو آیا اب اس کی زکوٰۃ کس حساب سے میں ادا کروں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو کمپنیاں میوچول فنڈ میں پیسہ لگاتی ہیں، آپ کا پیسہ جو دیا ہوا ہے جو لگا رہی ہیں، مارکیٹ میں لگا رہی ہیں، تو جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت کی ویلیو کا اعتبار ہوگا، بیچ میں چاہے وہ گھٹا ہو یا بڑھا ہو۔ سمجھے آپ نے 1,00,000 روپیہ لگایا تھا میوچول فنڈ میں، تو اب وہ یا تو بڑھ کے زیادہ ہو گیا ہو یا اس میں نقصان آ گیا ہو، لیکن جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہوں تو آپ 1,00,000 کی جگہ چاہے 10 ہو گئے ہوں یا 90,000 ہو گئے ہوں، آپ کو اس پر ہی زکوٰۃ دینی ہوگی، 90,000 پر اور 10 پر۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظار میں رہے اگر ہم، کہاں بھائی جب بڑھ جائے گا جب نکال کے تب زکوٰۃ دیں گے، نہیں ایسا نہیں۔ جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں جو تاریخ متعین ہے اس وقت آپ دیکھ لیجئے آپ کا میوچول فنڈ میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے اور کتنا ہے اس وقت، تب اس پر زکوٰۃ کو کے اندر شامل کر لیجئے اور زکوٰۃ نکال دیجئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرضہ ہے تو قرضے کے بارے میں کیا ہے، قرضہ کسی نے لیا تو اب اس پیسے پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر قرضے کتنے ہیں تو وہ قرضے اس رقم سے جو ہے نکال لیے جائیں گے، جو باقی ماندہ قیمت ہوگی باقی رہی اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی کو آج جیسے آپ نے قرض دیا ہے اور وہ قرض واپس ملنے کی امید ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ قرض واپس ملنے کی امید ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، تو ہر سال اس قرض پر آپ اتنے اماؤنٹ کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، یہ بہتر رہے گا۔ اب ایک سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے بینک سے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا
اور قرض لے کر اسے فیکٹری لگا لی، تو یہ اب جو فیکٹری لگائی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا نہیں؟ جی، فیکٹری پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس بینک کے قرضے سے را مٹیریل خریدا، جو را مٹیریل خریدا ہے مشینری میں بنانے کے لیے، اس سے جو پروڈکٹ جو پیداوار ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں ان کا زیور آپ لوگ دیتے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر بچی نابالغ ہے تو اس صورت میں بچی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جیسے کہ بہت سے ماں باپ پہلے ہی نام کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے اپنی بچی کے نام کر دیا، تو اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ بالغ ہے جس پر آپ نے زکوٰۃ کا وہ سونا وغیرہ اس کا نام کر دیا ہے اور وہ اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے تو جو آپ نے سونا یا چاندی دی ہے اس میں سے بیچ کر کے وہ زکوٰۃ دے گی۔ یہ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس معاف کرانے کے لیے بہت سے لوگ جو ہے اپنا NSC بنوا لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے کہ جو ٹیکس وغیرہ معاف کرانے کے لیے سیونگ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں اس کو، سیونگ سرٹیفکیٹ بہت سے لوگ بنوا لیتے ہیں، اس کو NSC کہتے ہیں، تو اس میں لگی ہوئی رقم بھی قرض شمار ہوگی، ہاں اس پر لگی ہوئی رقم بھی قرض شمار ہوگی اور اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ اس کے واپس ملنے کی امید ہے آپ کو، اس لیے۔ سوال آیا ہے کہ انشورنس کے تعلق سے کہ انشورنس میں جو لگی ہوئی رقم ہے اس پر کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس رقم کا واپس ملنا یقینی ہے، جیسے لائف انشورنس ہے، تو اس کے لیے آپ نے رقم جمع کی، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ فوری طور پر اس پر زکوٰۃ کا دینا لازم نہیں، بلکہ جب وہ رقم واپس مل جائے تو ملنے کے بعد تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ تو یہ رہا انشورنس، لائف انشورنس ہو یا ہیلتھ انشورنس ہو، جب آپ کو ملے گا پیسہ تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ انشورنس کی جس رقم کا واپس ملنا یقینی نہ ہو، تو پھر جیسے کہ مکان ہے اس کا انشورنس ہوتا ہے، دکان ہے، کار ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر یہ مل جائے آپ کو پیسہ، یہ مل جائے اگر یہ مکان کا، دکان کا، انشورنس کا، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک صاحب طفیل صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جو تجارتی زمین اور دکان مکان ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بک نہیں رہے ہیں، سال ہر سال ہو گئے ہیں، تو اس میں اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ جو پلاٹ پڑے ہیں آپ کے پاس، جو دکانیں ہیں، مکان ہیں، اور کساد بازاری ہے، یعنی کہ ریٹ جو ہے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جمہور فقہا اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ ہر سال آپ کو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جو بھی آپ کے پاس پلاٹ پڑے ہوئے ہیں یا تجارتی سامان ہے، زمین ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک صاحب جو سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہم کو گریچوٹی ملی ہے، یعنی کہ اس کو عربی میں مکافأہ نہایت الخدمہ بولتے ہیں، سروس کے اختتام پر آپ کو ایک انعام کے طور پر وہ دی جاتی ہے، گریچوٹی اس کو بولتے ہیں، تو آیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جی، اس پر زکوٰۃ بالکل ہے۔ اگر آپ کی وہ تحویل میں ملکیت میں آ گئی ہے تو آپ کے پاس آنے کے بعد وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس مسئلہ بھی سن لیجئے کہ پینشن جو لوگ ملتی ہے تو پینشن کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ وصول نہ ہو جائے۔ جب آپ کو وصول ہو گئی وہ پینشن تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے پاس مکان ہے، دکان ہے، اور مجھے ایک صاحب ایڈوانس دے رہے ہیں کہ بھئی آپ مکان کا اور دکان کا اتنا ایڈوانس لے لو، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی، تو جو ایڈوانس مکان یا دکان کا ہے اس پر زکوٰۃ نہ مالک مکان پر ہے اور نہ کرایہ دار پر ہے، کسی پر اس کی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ایک پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے۔
جی، شکور صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بانڈس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو شکیل صاحب، ایسا ہے کہ بانڈس جو آپ نے خرید لیے ہیں، جو خریدے بانڈس لیے ہیں، اول تو یہ اس کا جواز نہیں ہے شریعت میں، اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے۔ اور آپ نے چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو یہ بھی چونکہ روپے اور نقدی کی شکل میں ہے، ہاں، تو یہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو بانڈس ہو گئے، سیونگ سرٹیفکیٹ ہو گئے، فائنینشیل سرٹیفکیٹ ہو گئے ہیں، چونکہ ان پر سود ملتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کی جو اصل رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اصل رقم پر زکوٰۃ ہے، اس پہ جو سود ملے گا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور سن لیجیے کہ جو لوگ اپنا پیسے کو بینک میں فکس ڈپوزٹ پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے کسی نے 5 لاکھ فکس ڈپوزٹ کر دیا، اب فکس ڈپوزٹ تو کرنا منع ہے، شریعت میں جواز نہیں ہے اس کا، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو جو آپ کی اصل رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس پہ جو سود مل رہا ہے سود والی رقم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کو 5 لاکھ کے اوپر 30,000 روپے آپ کو سود ملا تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سود کا پیسہ تو آپ بغیر کسی ثواب کی نیت کے کسی کو آپ دے دیں، وہ بہتر ہے۔ اب ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، احمد صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اگر کوئی شخص انتقال کر گیا، زکوٰۃ اس پر واجب تھی لیکن صاحب نصاب تھا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو مرنے والے کا نے اگر وصیت کر کے مرا ہے تو اس کے ترکے میں سے 1/3 یعنی 1/3 1/3 جو ہے اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اگر وہ مرنے والا وصیت کر کے مرا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ زندہ ہی لوگوں پر ہے، لیکن اگر وہ وصیت کر گیا ہے تو پھر اس کے ترکے میں سے جو بھی مال چھوڑ کے گیا ہے وہ اس میں سے 1/3 یعنی 1/3 زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بلا ضرورت نہیں بھیجا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے، سمر بن جندب کی حدیث ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اس شہر کے مالداروں سے لی جائے اور فقیروں پر اس کو بانٹا جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے پاس ڈائمنڈ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، تو ان کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی، جو ہیرے جواہرات قیمتی پتھر آپ کے پاس ہیں، اگر وہ آپ کے استعمال میں آ رہے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر بیچنے کے لیے ہیں تو ان پر تجارت کی حیثیت سے، تجارت کی حیثیت ہو جائے گی ان کی، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی میں ایک مسئلہ شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، اور اگر یہ زیور آپ کے پاس چاہے وہ ٹکی کی شکل میں ہے، بسکٹ کی شکل میں ہے، یا پھر آپ کے پاس وہ کسی اور شکل میں ہے، استعمال یعنی کہ زیور بنا ہوا ہے اور وہ استعمال کر رہی ہیں عورتیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بعض علماء جو ہیں، جو دیوبندی علماء مطلب نہیں ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو استعمال میں زیور آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں استعمال شدہ زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے اپنا پیسہ بینک میں لگایا، وہ بینک ڈوب گئی اور بینک کرپٹ ہو گئی یا کمپنی ختم ہو گئی، تو اب اس پیسے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو ایسا ہے کہ اگر کمپنی یا بینک میں ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کر کے سدھار ہوگا تو اس پیسے پر زکوٰۃ ہے، اور اگر معلوم ہوا کہ نہیں، سدھار کی کوئی امید نہیں ہے، بالکل بینک کرپٹ ہو چکی ہے، تو پھر اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا اگر قسمت سے مل جائے بعد میں تو گزشتہ ایام کی، گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ اگر اس کے وصول کے بعد، ہاں، اگر پیسہ وصول ہو جائے اس بینک سے یا اس کمپنی سے جو ڈوب گئی ہے، تب پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ مسائل آپ کے سامنے رہے۔ ہسپتال میں ایک سوال کیا گیا کہ ہسپتال میں ہم ڈائریکٹ دے سکتے ہیں کیا؟ اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ہسپتال میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتے۔ اگر ہاں ہسپتال میں کوئی ایسا کاؤنٹر بنا ہوا ہے
اور ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو ان مریضوں پر آپ کا پیسہ لگائے گا تو اس پر وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس کو اس محتاج اور غریب کو دی جائے گی جو جس سے انہوں نے ہاسپٹل والوں نے اجازت لے رکھی ہو کہ بھائی ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ چیز اسی میں ایک سوال اور میں آپ کو بتا دوں، ذرا تھوڑا تفصیل طلب تھا اس لیے میں نے اس کو جو ہے ابھی روک دیا تھا، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ سامان تجارت میں چونکہ کمپنیوں کے شیئر بھی داخل ہیں، تو شیئر کی اصل میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کو اصل مفتی شفیع عثمانی جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، انہوں نے کچھ اس طرح تفصیل بتائی ہے کہ ان سے شیئر کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی سالانہ ہم کو اتنا پروفٹ ملتا رہے گا، اور ایک صورت یہ ہے کہ ان شیئر کو جب بیچیں گے، جب قیمت بڑھے گی جب بیچیں گے اور پھر اس سے نفع ملے گا۔ تو اگر شروع سے ہی ان کی بیچنے کی نیت سے خریدے تھے، شروع سے ہی اگر بیچنے خریدے تھے، تب تو پورے شیئر کی پوری مالیت پر جو مارکیٹ کی ویلیو ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ابھی آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک شیئر 50 روپے کا خریدا، اور وہ اس لیے خریدا کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی، یعنی اس کی نیت یہ تھی خریدتے وقت، تو اس کو بیچ کر نفع حاصل کریں گے، اس پر زکوٰۃ ہے، اور پورا 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہوگا، 2.5% نکالنا ہوگا سالانہ۔ لیکن آپ نے اگر یہ 50 روپے شیئر میں اس نیت سے لگائے کہ بیچنے کی نیت نہیں تھی بلکہ منافع کمانا مقصد تھا، اور لگاتار ہمیشہ کماتا رہے، اس سے منافع آتا رہے، تو پھر دیکھیں کہ اس کمپنی میں کتنے اثاثے جو آپ نے شیئر لیے ہیں، اس کمپنی کے اندر آپ کے جو پیسے ہیں وہ انہوں نے کہاں کہاں لگا رکھے ہیں۔ اگر ایسے اثاثوں میں، ایسے ایسٹس میں لگا رکھا ہے جو جامد ہیں، جامد سے مراد جیسے کہ مشینری ہیں، بلڈنگ ہیں، یا ان کے پاس کاریں ہیں، یا فرنیچر وغیرہ لیے ہوئے ہیں، یا پلاٹ ہیں، یا مکان ہیں، تو کتنے ایسٹ ایسے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو آپ کے نقد لگا رکھے ہیں، یعنی کہ لیکوڈ میں ہیں، یعنی اس میں کمپنی کے سامان تجارت میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو بہت سی کمپنیاں میں کیا ہوتا ہے کہ 60% آپ کا لگا دیا نقد میں، اور 40% آپ کا لگا دیا بلڈنگوں میں، مکانوں میں، یعنی جامد ایسٹس میں لگا دیا۔ تو جو 60% جو انہوں نے مشینری وغیرہ میں لگایا ہے جس سے پروڈکٹ ہو رہا ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اس وقت کے ریٹ کے حساب سے، اور جو 40% جو آپ کے اس میں لگا ہوا ہے مشینری میں، کاروں میں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس پر جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے، یہ اصل میں پتہ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پتہ لگا لیتے ہیں تو اس کے لیے مفتی شفیع صاحب نے یہ چیز بتائی ہے کہ جتنا پیسہ آپ کے جامد اس میں لگا ہوا ہے ایسٹس میں، بلڈنگ وغیرہ میں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جتنا پیسہ آپ کا ویسا لگا ہوا ہے نقد میں، سامان تجارت میں، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کا فیصد آپ کمپنی سے معلوم کر سکتے ہیں کتنا فیصد ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ سب پر ہی زکوٰۃ نکالی جائے۔ احتیاط یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے، چاہے انہوں نے کسی بھی کاروبار میں لگا رکھا ہو، شیئر کمپنیوں نے، ان سب پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ چند مسائل رہے جو ہمارے پاس آئے تھے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچانے کی اور اس کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے رمضان میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرمائے، ہم سب کے روزوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور مجھے آپ خاص طور سے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔